اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 33۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نماز میں حدث ہو جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ ایک شخص نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، یہ حدث کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ہوا خارج کرنے کو حدث کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 35۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جس کو نماز میں یہ شبہ ہوتا کہ اسے حدث ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ نماز چھوڑ کر نہ پھرے جب تک حدث کی آواز نہ سن لے یا بدبو نہ پالے۔ یہ دونوں حدیثیں، حدیث نمبر 35 اور 33، دونوں ایک ہی موضوع سے متعلق ہیں۔ یعنی ہم وضو کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں یہ شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری وضو ہے یا نہیں ہے، ہمیں حدث ہو گیا ہے۔ تو حدث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوا خارج ہونا۔ یعنی جسم سے اگر ہوا خارج ہو جائے تو وہ اس صورت میں وضو نہیں رہتی۔ گیس کا اخراج جو ہوتا ہے، ہوا کا جو اخراج ہوتا ہے، تو یہ وضو کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ وضو کو توڑنے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بعد وضو کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو ایک شخص تھا کہ جس کو شک تھا کہ پتہ نہیں میری وضو ہے یا نہیں ہے۔ ایسی اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم شک میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی، اور یہ کہ لا حیا فی الدین، دین میں کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ ہم کوئی گناہ کریں، غلطی کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم مسئلے کو پوچھ لیں۔ تو اس شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا کہ مجھے شک ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک حدث کی آواز نہ سن لو یا بدبو نہ محسوس کر لو، یعنی ان دونوں میں سے اگر کوئی بات ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ تمہاری وضو ٹوٹ گئی ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے تو پھر اس صورت میں تمہاری وضو ہے اور تم جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہو۔ لیکن اگر انسان کو شک ہو اور انسان کا دل نماز میں نہ لگے کہ پتہ نہیں میری وضو ہے یا نہیں ہے، ٹوٹ گئی ہے وضو، تو بہتر یہی ہے کہ انسان دوبارہ وضو کر لے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر وضو کیا ہوا ہے اور اگر انسان جو ہے وہ پھر سے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس صورت میں اس کو جو ہے اس کی اجر ہے، اس کی نیکیاں ہیں، ایک کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بار بار شک نہ کیا جائے کہ پتہ نہیں میری وضو ہے یا نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ یہ سوچ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حدث کی آواز نہ سن لو یا بدبو نہ محسوس کر لو، کیونکہ کبھی کبھی انسان کو کوئی بیماری ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں جو ہے وہ گیس ہوتی ہے یا معدہ اس کا ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس صورت میں جو ہے وہ وضو کر کے، ایک دفعہ وضو کر کے بس وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو پہلی جو حدیث تھی 32، پہلی جو حدیث تھی 33، تو اس میں یہ تھا کہ جب ہوا خارج ہو جائے، اور جو حدیث نمبر 35 ہے تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہمیں آواز یا بدبو محسوس ہو تو اس صورت میں ہم دوبارہ وضو کریں گے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے وہ شرم کرتے ہیں اور کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہماری وضو ٹوٹ گئی ہے اور وہ وضو دوبارہ نہیں کرتے، تو بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ دوبارہ وضو کر لیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو جب وضو ہی نہیں ہوگی تو پھر ہماری نماز کیسے ہوگی؟ تو بہتر ہے کہ پہلے جو ہے وہ وضو کر لیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کی جائے، کیونکہ وہی نماز بہتر ہوتی ہے جو بہتر وضو کے ساتھ جو ہے کی جاتی ہے۔ پھر حدیث نمبر 34 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے، وضو کی وجہ سے ان کی پیشانی، ہاتھ، پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ اب تم میں سے جو کوئی اپنی چمک اور سفیدی بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے۔ تو حدیث نمبر 34 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا وہ وضو کو اتنی اہمیت دی کہ جب ہم قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں گے، تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت میں تمام لوگ جمع ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لیں گے، اور اس کی وجہ کیا ہوگی کہ وضو کی وجہ سے ان کی پیشانی، ہاتھ، پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ، پیشانی جو ہے وہ گیلے ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا چاہے تم وضو کر لو، جتنا چاہے تم اپنی چمک کو بڑھا لو، اپنی سفیدی کو بڑھا لو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ جو ہے بہت جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، بس ہلکا سا پانی لگا اور وضو ہو گئی۔ تو اس حدیث سے ہمیں بہت اہم عملی طور پہ ایک بات پتہ چلتی ہے، اور آج سے انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ ہم عمل بھی کریں گے کہ اپنے وضو کے اعضاء کو جو ہے ہم اچھی طریقے سے چمکائیں گے۔
یعنی کہ جیسے جب ہم منہ دھوتے ہیں تو ہم کتنا صاف ستھرا دھوتے ہیں نا، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو تھی وہ ایک شاخ تھی، اس کو آپ وہ خشک شاخ تھی تو اس کو ہلا رہے تھے تو اس کے پتے گرے، جھڑ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر ایک شخص نہر میں جو ہے وہ 5 دفعہ اپنے ہاتھ منہ دھوئے تو وہ کیسا پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی اگر تم دن میں 5 دفعہ وضو کرتے ہو تو تمہارے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے وہ درخت کے پتے جھڑ گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وضو سے جو ہے وہ ہمارے گناہ جو ہے وہ جھڑتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا چاہے وضو کو بڑھا لو، اپنی سفیدی اور چمک کو بڑھا لو۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم جو ہے کبھی کبھی نماز کے لیے جلدی سے وضو کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک عمل ایسا ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے اور ہماری پہچان کے لیے جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ یعنی کہ ہم وضو کے اعضاء کو جو ہے اتنی اچھی طریقے سے چمکائیں کہ ہمارا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہچان ہو سکے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو حدیث نمبر 34 سے ہمیں جو ہے وہ یہ پتہ چلا کہ ہمیں اپنے وضو کے اعضاء، اپنی پیشانی، ہاتھ اور پاؤں کو چمکانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ اپنے وضو کا بھی خیال کرنا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی سو کر اٹھے یا نیند سے اٹھے، یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بیٹھے بیٹھے جھونکا آ جاتا ہے، مطلب ہم نماز کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ لگ جاتی ہے، ایک جھونکا سا آ جاتا ہے۔ اب اس صورت میں ہمیں حکم ہے کہ دوبارہ وضو کرو، کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حدث ہو جائے۔ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے یا ہم نے ٹیک لگا کر ہم بیٹھ گئے تھے، اس کے بعد کیا ہوا کہ ہماری ایک دم سے آنکھ لگی، اور جب آنکھ کھلی ایک لمحہ چاہے گزرا تھا، لیکن چونکہ آنکھ لگ گئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ اس غفلت میں، اس نیند میں ہمارا حدث ہو گیا ہو، وضو قائم نہ رہی ہو، تو بہتر ہے کہ ہم دوبارہ وضو بنا لیں۔ تو جس چیز میں شک ہو تو شک والی چیز کو چھوڑ کر جو ہے وہ دوسری راہ اختیار کی جائے، کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ تو بہرحال حدیث نمبر 34 سے آج جو ہمیں بات پتہ چلی وہ یہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئیں گے تو ہمارے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اگر دنیا میں ہی ہم اپنے اعضاء کو اچھے طریقے سے نہیں دھوئیں گے تو آخرت میں کیسے چمکیں گے؟ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ تم دنیا میں جیسے رہو گے ویسے تمہاری موت ہوگی، اور جیسے موت ہوگی ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ تو اگر ہمارے وضو کے اعضاء چمکیں گے دنیا میں تو ہی تو آخرت میں چمکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وضو کے اعضاء کے ذریعے ہمیں پہچان کے حوض کوثر سے پانی پلائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔